فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ نساؤکم تمہاری منکوحہ عورتیں، حرث لکم تمہارے لیے کھیتی ہے، فأتوا حرثکم بس تم آؤ اپنی کھیتی میں، انا شئتم جیسے چاہو، وقدموا لانفسکم اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے اعمال صالحہ، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واعلموا اور جان لو تم، انکم ملاقوہ کہ بے شک تم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہو، وبشر المؤمنین اور مومنوں کو بشارت دے دیجیے۔ پچھلی آیت کے اندر بھئی حیض کا تذکر آیا تھا، اور جب عورت کو حیض آتا ہے تو ان دنوں کے اندر نہ تو وہ نماز پڑھ سکتی ہے، اور اگر رمضان کا مہینہ ہو نہ وہ روزے رکھ سکتی ہے، نہ ہی قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہے، اور نہ ہی قرآن پاک کو ہاتھ لگا سکتی ہے۔ اسی طرح مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتی، بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کر سکتی، اور میاں بیوی جو ہے آپس میں مباشرت بھی نہیں کر سکتے۔ باقی وہ آٹا گوندھ سکتی ہے، کپڑے دھو سکتی ہے، جھاڑو دے سکتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور مرد کے ساتھ لیٹ سکتی ہے، اور ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یہ جس کو ہم سطر کہتے ہیں، اس کے درمیان کے علاوہ باقی حصوں سے عورت سے استمتاع یعنی نفع حاصل کیا جا سکتا ہے، مثلا اس کے ساتھ لیٹنا، اس کے ساتھ بوس و کنار کرنا، ٹھیک ہے نا جی، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح مرد کے سر کے اوپر تیل بھی لگا سکتی ہے، کنگھی کر سکتی ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں اعتکاف بیٹھتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ مبارک اور گھر ساتھ ہوتا تھا، تو آپ ایسے جو ہے وہ کھڑکی ہوتی تھی، سر جو ہے اس کھڑکی کی طرف جو ہے کر لیتے اور کہتے کہ آپ میرا سر دھو دیں، تو فرماتی کہ بھئی مجھے تو حیض آیا ہوا ہے، تو حضور فرماتے کہ تیرے ہاتھوں کے اندر تو کوئی ناپاکی نہیں ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ عورت برتن وغیرہ یہ وہ دھو سکتی ہے، ٹھیک ہے، مرد کا سر وغیرہ بھی دھونا جو ہے وہ صحیح ہے، جائز ہے، کوئی اس میں قباحت یا ممانعت نہیں ہے۔ باقی بھئی نمازیں جو ہیں یہ معاف ہیں، ان کی قضا نہیں ہوتی عورتوں کے ذمے، ٹھیک ہے۔ ہاں اس کے لیے بہتر یہ ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ تشبہ بالمصلیہ، کیا مطلب کہ وہ جو ہے جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے، جس وقت نماز پڑھتی تھی عورت، اس کو چاہیے کہ مصلی بچھا کر وہاں بیٹھ جائے، نماز والی حایت اپنا لے، تاکہ نماز کی عادت خراب نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، نماز کی اہمیت جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بہتر اور مناسب ہوتا ہے، وہاں بیٹھ کر عورت ذکر اذکار کر سکتی ہے، تسبیحات پڑھ سکتی ہے، درود پاک پڑھ سکتی ہے، دعائیں مانگ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم بطور وظیفہ کے پڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ نہیں ہے کہ بالکل جو ہے جب حیض آ گیا تو اللہ کا نام ہی نہیں لینا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ بس یہ قرآن پاک کے نہ چھوئے، نہ ہاتھ لگائے، تلاوت نہ کرے قرآن پاک کی، باقی ذکر اذکار اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ تذکرہ یاد کر سکتی ہے۔ ہمارے ہاں اس چیز کے اندر بھی عورتیں بہت کمی کوتاہی کرتی ہیں، نماز کی حیت کو اپناتی نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ان کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ حیض ختم ہونے کے بعد بھی 2 دن تک جو ہے وہ نہاتی نہیں ہیں، ناپاک پھرتی رہتی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یوں ہی حیض بند ہوا، ختم ہوا تو نماز عورت کے ذمہ کیا ہو جائے گی؟ فرض ہو جائے گی۔ باقی رہے روزے، بھائی روزوں کی قضا کرنی چاہیے، کیونکہ وہ سال میں ایک مرتبہ ہوتے ہیں، ان کی قضا کرنا جو ہے وہ مشکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور آسانی سے کر سکتی ہے۔ اگر گرمیوں کے اندر روزے آئے ہیں، حیض کی وجہ سے نہیں رکھ سکی، تو سردیوں کے اندر جب چاہے وہ رکھ سکتی ہے، ٹھیک ہے جی، ان کی قضا کرنی ہے۔ آگے ایک اور اللہ تعالیٰ نے مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ تمہاری، ہاں بھائی باقی یہ ہے کہ حیض کے دنوں کے اندر بیوی کے قریب آنے سے بہت زیادہ سخت ممانعت ہے، ٹھیک ہے جی، لعنت آتی ہے اس آدمی کے اوپر حدیث کے اندر جو آدمی جو ہے حیض کے دنوں کے اندر اپنی بیوی کے قریب جاتا۔ قریب جانے سے مراد یہ ہے کہ اس سے وطی کرتا ہے، ویسے تو قریب جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، بوس و کنار کر سکتے ہیں،
دوسرا اس کے ساتھ لپٹ سکتے ہیں، اس کے ساتھ لیٹ سکتے ہیں، باقی یعنی جماع کرنا یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کی شرمگاہ کو استعمال کرنا یہ حیض کے دنوں کے اندر صحیح نہیں ہے۔ باقی یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، ٹھیک ہے نا جی، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تم اپنی کھیتی میں جیسے چاہو آؤ۔ تو باقی بھی جیسے چاہو آنے سے مراد یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ آدمی ہم بستری کھڑے ہو کر بھی کر سکتا ہے، بیٹھ کر بھی کر سکتا ہے، لیٹ کر بھی کر سکتا ہے، لیکن کھیتی ارشاد فرمایا ہے کہ جو کھیتی اس کو کہتے ہیں جہاں پر فصل ہوتی ہے، جو فصل والی جگہ ہوتی ہے، اور فصل والی جگہ یوں سمجھ لیں یا جو ہے یہ اولاد کو کہا گیا کہ یہ تمہاری کھیتی ہیں، جیسے زمین سے فصل پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ اس کی آمدن اور اس کا اناج ہوتا ہے، تو اسی طرح عورت سے اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ بھی ہمارا اناج اور وہ بھی ہمارا ایک قسم کا غلہ ہوتا ہے۔ نیک اولاد جو ہے ویسے ہی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس سے بتانا یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو کھیتی ہے، جو جگہ ہے جمع کرنے کی وہیں پر کرنا ہے، پچھلی جانب، دبر عربی کے اندر اس کو بولتے ہیں، ہم پچھلی جانب کہہ لیتے ہیں، عورت کی پشت کے اندر جو ہے وہ جمع کرنا بہت سخت گناہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ احادیث کے اندر فرمایا کہ جو شخص اپنی عورت کی دبر کی طرف آیا، ٹھیک ہے نا جی، فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اس چیز کا انکار کر دیا ہے، کفر اختیار کر لیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی اپنی عورت کی پچھلی جانب یا کسی مرد کی پچھلی جانب کی طرف آتا ہے تو فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، نظر رحمت بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ بہت سخت گناہ ہے اس قسم کا۔ آپ اس کی سختی اور اس کی جو ہے وہ یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہونے کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بھی نہیں لیا کہ بھئی جو ہے تم عورتوں کے پچھلی جانب نہ آؤ، بلکہ یہ کہا کہ یہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں آؤ، ٹھیک ہے نا جی، تاکہ اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے بات کو سمجھ آ جائے۔ باقی بھئی اصل کھیتی کا مقصد ہوتا ہے کہ فصل ہو، تو نکاح کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا جی۔ باقی شہوت رانی، ٹھیک ہے نا جی، ٹھیک ہے شہوت بھی پوری ہونی ہے، کرنی ہے، لیکن صرف یہی نقطہ نظر ہو، اسی نظریے کے بنیاد کے اوپر نکاح کیا جائے، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مسلمان جو ہے وہ آخرت کی اور نیکی کی فکر کرتا ہے، نیکی مد نظر کے اندر اس کی نظر کے اندر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عفت اور پاک دامنی دے گا، میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس سے مجھے اولاد دے گا، اس اولاد کو میں نیک بناؤں گا، اور اولاد جب نیک ہوگی تو میں کہتا ہوں کہ ماں باپ کے لیے دعا نہ بھی کریں پھر بھی اللہ تعالیٰ ماں باپ کے درجات کو بلند کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جیسے کھیتی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے اناج ہو، تو شادی نکاح کا مقصد بھی یہ ہونا چاہیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے۔ اور فرمایا کہ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو کہ بے شک تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہو، آخرت کا خوف اور ڈر دل میں رکھو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔